خواتین ہیں وہ ہمارا اس بات پہ بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ، کہ جی فلاں فلاں ہو گیا لیکن بھٹو زندہ ہے، کیونکہ آج 47 سال کے بعد بھی ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ اور ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ سورہ آل عمران پڑھیں، آپ سورہ البقرہ پڑھیں، 2 دفعہ ذکر آتا ہے کہ شہید کون ہے۔ شہید وہ ہے جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے، شہید وہ ہے جو کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور شہید کبھی نہیں مرتا، یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن مجید کہتا ہے شہید کبھی نہیں مرتا، صرف اس کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، وہ اس سے رزق پاتا ہے۔ تو بھٹو اصل شہید تھا کیونکہ ظلم کے خلاف لڑا، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ کربلا ہوتی ہے، یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیں۔ آج ایران کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، امام خمینی نے جب انقلاب لائے تھے ایران میں تو ان کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ کربلا ایک 1400 سال پرانی کہانی نہیں ہے، جہاں ظلم ہے وہاں کربلا ہے، اور جہاں کربلا ہے وہاں عشق ہے، اور جہاں عشق ہے وہاں بھٹو ہے، اور وہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بھٹو کے بہت سے کارنامے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ اس کا یہ تھا کہ جب وہ آیا حکومت میں تو اس وقت پاکستان کا جو وقار تھا وہ مٹی میں تھا۔ 90,000 فوجی ہمارے ہتھیار ڈال چکے تھے، ان 90,000 فوجیوں کو وہ واپس لے کے آیا، ٹیبل ٹاک کی، نیگوشیشن کی اندرا گاندھی کے ساتھ، شملہ معاہدہ کیا، اور ان کو اس عزت کے ساتھ لایا جیسے کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، ان کو ذلیل نہیں کیا، ان کو رسوا نہیں کیا۔ لیکن مولا علی کا ایک قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اصل میں پورا قول ایک اور ہے، اصل میں یہ ہے کہ احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب کسی نیچ پہ احسان کرو گے تو پھر اس کے شر سے بچنا۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ ثابت کیا کہ وہ کون تھا۔ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب ان کو سیڑھیاں زبردستی چڑھا کے 3 بچوں کی ماں کو ان سے بغیر پوچھے ہوئے 2-3 کپڑوں میں، جب 3 مہینے سے ایک عورت نے نہ کپڑے بدلے ہوں، نہ نہائی ہو، نہ منہ دھویا ہو، یہ خود ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے۔ 3 مہینے کسی اس کے گھر والے کو پتہ نہ ہو کہ کہاں ہے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لوگ مسنگ ہوتے ہیں، بہت افسوس ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ میں خود گزری ہوئی ہوں اس حالات سے، لیکن مسنگ پرسنز کا کیس ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا تھا۔ جو تکلیفیں آج لوگ بھگت رہے ہیں یہ ہم نے بہت بھگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان سے ہمدردی نہیں کرتے، ہم ضرور کرتے ہیں۔ بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو شعور دیا، غریب کو شعور دیا، کسان کو، مزدور کو، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس نے ایجوکیشن فری کی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں بچوں کو اسکول میں کتابیں دی جاتی تھیں، آج کل کے دور میں تو انگریزی اسکول ہے، اس زمانے میں تو وہ گورنمنٹ اسکول اس نے کھولے، ٹریڈ یونینز کو آزادی دی، طلبہ میں یونینز کھولی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آج بھٹو کے ہوتا نا زندہ تو یہ غزہ میں جینوسائیڈ نہ ہوتی، آج بھٹو وہ یہاں کھڑا ہوتا نا تو یہ ایران کے اوپر یہ جو حملہ ہو رہا ہے نا یہ ہم پہ بھی، اگر یہ بھٹو نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو یہ ہم پہ بھی ہوتا۔ یہ جو دشمن ہے یہ اب بھی وہی ہے، کہانی اب بھی وہی ہے، قربانیاں اب بھی وہی مانگ رہی ہیں، اور یہ قربانی جو ہے یہ کوئی اور جماعت نہیں دے سکتی، یہ وہی دے سکتی ہے جس کو شہادت کا پتہ ہے، جو شہادت کو سمجھتی ہے، جو شہید کی عزت کرتی ہے اور اس کو یاد رکھتی ہے۔ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب وہ چڑھی، میں بتا رہی تھی قصہ کہ جب وہ سیڑھیوں پہ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بد دعا دی تھی ضیاء الحق کو کہ میں تو واپس آ جاؤں گی لیکن تیرا کچھ نہیں بنے گا، اور پھر کیا بنا؟ وہ ایک کتاب ہے ایکسپلوڈنگ مینگوز، اگر آپ انگریزی لٹریچر انجوائے کرتے ہیں تو ضرور پڑھیے۔ ایکسپلوڈنگ مینگوز ایک کتاب ہے، محمد حنیف کی کتاب ہے شاید۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سلام جو ہے، اس زمانے میں میرے والد صاحب شاعر تھے، شہرت بخاری ان کا نام تھا، اور وہ بین کر دیے گئے تھے، بلیک لسٹ ہوتی تھی اس زمانے میں،
بلیک لسٹ میں تھے, پاکستان ٹی وی اور ریڈیو میں تھا ہی اس وقت زمانے میں, یہ اس زمانے میں تو کچھ اور تھا ہی نہیں. ان کی کوئی پبلیکیشن جو تھی اس زمانے میں شائع نہیں ہو سکتی تھی, ان کی کوئی غزل جو تھی وہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی. ایک کتاب تھی خوشبو کی شہادت, جو لوگ تھوڑا سا ادب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اس زمانے کے شاعروں نے مل کے بھٹو کی پہلی جو شہادت جب ہوئی تھی تو اس کے اوپر لکھے تھے. اس میں سے میں کچھ 2-3 شعر جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہوں. یہ سلام ہے کیونکہ آج برسی ہے تو میں سلام پڑھنا چاہتی ہوں. اے سپہر وفا کے مہر وہی, اے وقار زمیں و اہل زمیں, ذوالفقار علی کی لاج ہے تو, اہل ایمان کے سر کا تاج ہے تو. کون سی ماں نے تجھ سے پوچھ جنا, موت بھی جس کو کر سکے نہ فنا. تجھ کو ڈھونڈے مگر کہاں پائیں, بند ہے راستے جہاں جائیں. یوں دھڑکنے سے رہ گیا ہے دل, سانس بھی لینا ہو گیا مشکل. اے غریبوں کے پاس بان سلام, بے زبانوں کے ترجمان سلام. اے میرے عہد کے حسین سلام, اے شہیدوں کے نور عین سلام. شہید کبھی نہیں مرتا اور بھٹو کبھی نہیں مرے گا, نہ بی بی کبھی جائے گی. زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے بھٹو, جیے بھٹو.